نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، بہت سارے دوست احباب وہ رفع دین کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں کہ نماز میں رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ رفع دین کا مطلب ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو نماز کے اندر اٹھانا، اس کو رفع دین کہا جاتا ہے۔ رفع دین ثابت ہے احادیث سے یا ثابت نہیں، کرنا چاہیے یا نہیں۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس وقت آپ نماز شروع کرتے ہیں اور پہلی تکبیر کہتے ہیں، تکبیر تحریم اللہ اکبر جب آپ کہتے ہیں، اس وقت اب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، یہ بھی رفع دین ہے۔ یہ رفع دین کرنا یہ جائز ہے، ثابت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ رفع دین ثابت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ رفع دین نہیں کرنی چاہیے، رکوع جاتے وقت بھی، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی رفع دین نہیں کرنی چاہیے۔ دو سجدوں کے بیچ میں بھی رفع دین نہیں کرنا چاہیے۔ رفع دین کرنا صرف ایک مرتبہ ہے، اور وہ اس وقت ہے جب آپ پہلی تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر جب پہلی مرتبہ کہتے ہیں آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ رفع دین کرنا ثابت ہے۔ پھر رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع دین نہ کرنا اولا اور یہ بہت بہتر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی کرنا چاہیے، اگر وہ صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے اولا ہے ان کے ہاں، تو پھر تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں، پریشانی کی بات نہیں۔ البتہ پریشانی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے والے حضرات سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ رفع دین نہیں کرتے نماز میں، لہٰذا آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ جو اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ رفع دین کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ پھر ہمارا اختلاف آ جاتا ہے۔ اور ایک اختلاف کا آ جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اختلاف تو دو بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، باپ بیٹے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اختلاف کی بنیاد دلائل کے اوپر ہو۔ اختلاف جو ہے وہ تعصب اور تشدد پر مبنی نہ ہو، اور اختلاف کے اندر جو ہے دشمنی مقصود نہ ہو، صرف اختلاف مقصود ہو، علمی اختلاف ہو، وہ کوئی بھی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ شاگرد اپنے استاد کے ساتھ بھی علمی اختلاف رکھ سکتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چونکہ یہ غلو کرتے ہیں اس لیے ہمارے ان کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، ان سے غیر مقلد ساتھی کہنے لگے کہ رفع دین کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رفع دین کی جو روایات ہے یہ 29 صحابہ سے منقول ہے۔ کتنے صحابہ سے؟ 29 صحابہ سے۔ تو ہمارے دوست چونکہ رفع دین نہیں کرتے ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا، اس غیر مقلد دوست سے پوچھا کہ یہ بتائے کہ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ کہا لاکھ سے زیادہ صحابہ ہے، اور اس میں صرف 29 صحابہ جو ہے وہ رفع دین کی روایت کو نقل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ باقی جتنے بھی صحابہ تھے، لاکھ جو صحابہ تھے، وہ رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ تو وہ غیر مقلد ساتھی جو نے کیا خاموش ہو گئے۔ بہرحال میں اس مجلس میں، اس محفل میں موجود نہیں تھا۔ ہمارے جو ساتھی ہے وہ مجھے بتا رہے تھے، وہ کوئی عالم بھی نہیں، عام سے آدمی ہے، نمازی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ بات ذکر کی کہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ پھر لاکھ صحابہ جو ہے وہ رفع دین نہیں کرتے تھے، اور صرف 29 صحابہ جو ہے ان سے رفع دین کی حدیث منقول ہیں۔ بہرحال آج آپ کے سامنے اس مسئلے پر دلائل پیش کرنے ہیں کہ رفع دین نہیں کرنے چاہیے۔ جو لوگ رفع دین کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ رفع دین نہ کرنے والوں کی نماز نہیں ہوتی، ان سے اختلاف ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر، آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ رفع دین نہ کرنے والوں کے پاس بھی دلائل موجود ہے، ان کے پاس بھی حدیث موجود ہے۔ آئیے چلیے دیکھتے ہیں رفع دین نہ کرنے کی دلیلیں۔ سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے ترمذی کی پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، آپ کو ترمذی کی حدیث نظر آ رہی ہوگی، اس پہ جو ہے کیا ہے، حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ کتنی مرتبہ؟ صرف پہلی مرتبہ۔ یہ روایت کس کی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور یہ کس کی نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے ہیں، بس رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع دین نہیں اٹھائے، صرف پہلی مرتبہ۔ صرف کے الفاظ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے ہیں۔
اب کچھ غیر مقلدین حضرات جو ہے، غیر مقلد بھائی ہمارے، وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے بڑے بڑے محدثین، کتنے بڑے بڑے ائمہ حدیث، کتنے بڑے بڑے جو ان کے ہے علماء، وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ سب سے پہلے امام ترمذی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، آپ اسکرین پر ملاحظہ کیجیے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے، ضعیف نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ حدیث حسن ہے۔ حسن حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، ضعیف حدیث پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے، یعنی صرف عبداللہ ابن مسعود نہیں فرماتے کہ پہلی مرتبہ رفع دین کرنا چاہیے، بلکہ کون فرماتے ہیں؟ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ صرف پہلی مرتبہ رفع دین کرنا چاہیے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم کے اندر بھی ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ تیسری بات امام ترمذی کیا فرماتے ہیں، اس تیسری بات پر آپ ذرا غور کیجیے گا، غور سے آپ اس کو سنیے گا، اسکرین پر آپ دیکھ لیجیے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین میں سے بہت سے اہل علم یہی کہتے ہیں، یعنی بہت سارے صحابہ کرام اور بہت سارے تابعین وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر پہلی مرتبہ رفع دین کرنا چاہیے، اس کے علاوہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے صحابہ کے الفاظ، بہت سارے تابعین کے الفاظ، یہ آپ یاد رکھیے گا، امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں۔ اور تیسری بات کے ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہی سفیان ثوری رحمہ اللہ اور اہل کوفہ کا قول ہے۔ سفیان ثوری بھی یہی فرماتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرنی چاہیے، صرف پہلی مرتبہ رفع دین ہے۔ اس حدیث کے بارے میں غیر مقلد عالم ہے علامہ احمد شاکر، وہ ترمذی کی شرح کے اندر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحَّحَهُ ابن حزم وغیرہ من الحفاظ، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو علامہ ابن حزم ظاہری نے اور دوسرے ائمہ محدثین نے صحیح کہا ہے، اور وہ فرماتے ہیں وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، اور واقعتاً یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ غیر مقلد عالم علامہ احمد شاکر فرماتے ہیں واقعتاً یہ حدیث کیا ہے؟ یہ صحیح ہے، اور فرماتے ہیں وَمَا قَالُوهُ فِي تَعْلِيلِهِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ، اس کے بارے میں جن لوگوں نے تعلیل کی بات کی ہے، علت کی بات کی ہے، کمزور ہونے کی بات کی ہے، فرمائے کہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تعلیل موجود نہیں، واقعتاً وہ علت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کی اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی توثیق کی کہ یہ حدیث درست ہے، حسن ہے، اور علامہ احمد شاکر انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ حافظ ابن حزم ظاہری غیر مقلد عالم ہے، متوفی 456 ہجری، وہ لکھتے ہیں ان هذا الخبر صحیح، یہ حدیث بلا شک اور شبہ صحیح ہے، اس حدیث میں کوئی شک نہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ عطاء اللہ حنیف بجیانی وہ بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس حدیث کو جس میں صرف پہلی مرتبہ رفع دین کا ذکر ہے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع دین کا ذکر موجود نہیں، اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح کہا، ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ نے صحیح کہا، اور غیر مقلد عالم احمد شاکر نے صحیح کہا، عطاء اللہ بجیانی انہوں نے کیا ہے؟ اس کو صحیح کہا۔ تو اتنے بڑے بڑے علماء اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، خود غیر مقلدین حضرات جو ہے وہ بھی اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ دوسری روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ مسلم کی حدیث ہے اور غالباً 968 نمبر حدیث ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمائے کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہو، نماز میں پرسکون رہو، یعنی رفع دین نہیں کرنا ہے، پرسکون رہنا ہے، اور ہاتھ نہیں اٹھانے نماز میں، اس لیے کہ یہ سرکش بدکتے ہوئے گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکتوں کی مشابہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے نماز کے اندر رفع دین کرنے سے منع فرمایا۔ اب اس حدیث پر ہمارے غیر مقلدین بھائی جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو حدیث ہے رفع دین سے متعلق، تو یہ حدیث مسلم کے اندر دوسرے مقام پر موجود ہے، 971 نمبر حدیث ہے، اور وہاں پر اس حدیث کی پوری تشریح موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر رفع دین سے منع نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام جب سلام پھیرا کرتے تھے دائیں بائیں نماز میں، نماز کے آخر میں اختتام پر جب دائیں بائیں سلام پھیرتے تھے تو وہ ہاتھ کے اشارے سے السلام علیکم السلام علیکم کہا کرتے تھے۔
آپ یہ حدیث دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پر لگی ہوئی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے یہ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں۔ رفع دین کے بارے میں جو منع کیا ہے وہ الگ حدیث ہے، اور سلام کے وقت ہاتھ کے اشارے سے جو منع کیا ہے یہ حدیث الگ ہے۔ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں، ان دونوں حدیثوں کو ملانا نہیں چاہیے، بلکہ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں۔ نہ تو سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنا چاہیے اور نہ نماز کے اندر رفع دین کرنا چاہیے، اور ان دو حدیثوں میں کئی طرح سے فرق ہے، تقریباً 5 طرح سے فرق میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی ذکر کرنے لگا ہوں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ 968 نمبر جو حدیث ہے اس کے اندر جو راوی ہے تمیم ابن طرفہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری جو حدیث ہے کہ جس میں سلام کے وقت اشارہ کر ہاتھ کے اشارے سے منع کیا ہے، یہ 971 نمبر حدیث ہے، اس میں عبید اللہ راوی ہے۔ اس میں راوی کون ہے؟ عبید اللہ۔ پہلی حدیث میں راوی تمیم ابن طرفہ، وہ الگ راوی ہے، یہ الگ راوی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ حدیث الگ ہے اور یہ حدیث کیا ہے؟ الگ ہے۔ دوسرا فرق بھی آپ ملاحظہ فرمائیے، دوسرا فرق یہ ہے کہ 968 نمبر حدیث میں انفرادی نماز کا ذکر ہے، تنہا نماز کا ذکر ہے، اکیلے نماز کا ذکر ہے، جبکہ 971 نمبر حدیث میں جماعت کی نماز کا ذکر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ 968 نمبر حدیث میں آپ دیکھ لیجئے، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے، یعنی اللہ کے رسول کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، ہم اپنی نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور دوسری روایت میں آپ دیکھ لیجئے 971 نمبر حدیث میں، اس میں حضرت جابر بن سمرہ کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس میں جماعت کا ذکر ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ دونوں حدیثوں میں دو فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ 968 نمبر حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں، ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں، اور 971 نمبر حدیث میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یہ الفاظ موجود نہیں، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ ہاتھوں کے اشارے سے السلام علیکم کہتے تھے۔ دونوں حدیثوں میں 3 فرق ہو گئے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ 968 نمبر حدیث میں آپ دیکھ لیجئے، اس میں السلام علیکم کہنے کا ذکر موجود نہیں ہے، جبکہ 971 نمبر حدیث میں ہے کہ صحابہ سلام کے وقت السلام علیکم کہتے تھے۔ تو دونوں حدیثوں میں یہ ایک اور فرق ہو گیا، 4 فرق ہو گئے دونوں حدیثوں میں۔ 5واں فرق یہ ہے کہ 968 نمبر حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں پرسکون رہو، اور یہ الفاظ 971 نمبر حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ یہ 5 فرق ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں حدیثیں الگ الگ حدیثیں ہیں، لہٰذا ایک حدیث میں سلام کے وقت ہاتھ کے اشارے سے منع کیا، اور دوسری حدیث کے اندر جو 968 نمبر حدیث ہے مسلم کی، اس کے اندر نماز کے اندر رفع دین کرنے سے اور ہاتھوں کے اٹھانے سے منع کیا۔ 2 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی بخاری کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر تیسری مرتبہ رفع دین کا ذکر نہیں، تیسری رکعت کی ابتدا میں جو رفع دین کیا جاتا ہے اس کا ذکر موجود نہیں، وہ دوسری حدیث سے یہ لوگ پھر ثابت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث رفع دین والی ان کے ہاں متروک ہے۔ یعنی ایک راوی، ایک صحابی کسی حدیث کو بیان کر دے، کسی عمل کو بیان کر دے، اور پھر اس کا عمل خود اس حدیث کے خلاف ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں وہ عمل متروک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو رفع دین کی حدیث انہوں نے نقل تو کی ہے، لیکن رفع دین کا عمل ان کے ہاں متروک ہو چکا ہے۔ یہ ابتدا میں رفع دین تھا، بعد میں رفع دین کرنا یہ ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو غیر مقلدین حضرات سے اختلاف ہوتا ہے وہ رفع دین کے کرنے اور نہ کرنے میں نہیں، اختلاف اس بات میں ہے کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال تک رفع دین کیا ہے، جب تک اللہ کے رسول دنیا میں موجود تھے اللہ کے رسول رفع دین کیا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسی کوئی صحیح صریح حدیث موجود نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک رفع دین کا ذکر موجود ہو۔ خاص طور پر بخاری کے اندر تو ایسی حدیث موجود ہی نہیں جس میں یہ ذکر موجود ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال تک رفع دین کیا ہے۔
اور نہ بخاری کے اندر ایسی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رفع دین کیا کرتے تھے، ایسی حدیث بھی بخاری کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگرچہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بخاری میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ رفع دین کرتے تھے یا وصال تک رفع دین کرتے تھے، لیکن یہ الفاظ بخاری کے اندر کبھی کوئی دکھا نہیں سکتا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہم چیلنج نہیں کرتے کسی سے، لیکن دعویٰ ہمارا یہ ضرور ہے۔ البتہ ایک بات آپ سے ذکر کروں، غیر مقلدین ایک روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ سے آپ نے ملاقات کر لی، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، وصال تک آپ نے رفع دین کیا۔ یہ اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حدیث درست نہیں ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہے، ما زالت تلک الصلاۃ حتی لقی اللہ تعالی، اللہ کے رسول ہمیشہ اسی طرح نماز پڑھتے تھے رفع دین کے ساتھ یہاں تک کہ اللہ کے رسول دنیا سے وصال کر گئے۔ اس حدیث کے اندر آپ یہ بات سمجھ لیجئے، اس میں دو راوی ہیں اور وہ دونوں راوی جو ہے کیا ہے، کذاب ہیں۔ ایک راوی جو ہے عبد الرحمن ابن قریش، اتہمہ السلیمانی بوضع الحدیث، تو یہ جو عبد الرحمن ابن قریش ہے نا، یہ متہم فی الحدیث ہے، یہ متہم فی الحدیث ہے، اس کو کذاب کہا گیا ہے، جھوٹا کہا گیا ہے کہ یہ حدیثیں جو ہے کیا ہے، گڑا کرتا تھا۔ اور دوسرے اس کے اندر راوی جو ہے وہ عصمہ ابن محمد انصاری ہے۔ ابو حاتم ان کے بارے میں فرماتے لیس القوی، یہ کیا ہے، قوی یعنی صحیح راوی نہیں ہے۔ یحییٰ ابن معین نے کہا ہے کہ کذاب یضع الحدیث، یہ بڑا جھوٹا تھا، یہ حدیثیں گڑا کرتا تھا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ جس روایت میں یہ الفاظ ہے کہ وصال تک اللہ کے رسول رفع دین کرتے تھے وہ حدیث ضعیف ہے، اور جو صحیح حدیث ہے اس میں یہ ذکر نہیں کہ اللہ کے رسول نے وفات تک رفع دین کی ہو یا ہمیشہ رفع دین کی ہو یا اللہ کے رسول نے اس کو سنت دائمہ قائمہ مستمرہ فرمایا ہو، ایسی کوئی روایت، صحیح روایت موجود نہیں، خاص طور پر بخاری کے اندر تو ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ یہ اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ کچھ دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ جی اکثر جو ہے یہ غیر مقلدین حضرات ہمیں ایسی حدیثیں دکھاتے ہیں جس میں رفع دین کا ذکر ہے، تو آپ ان کو یہ ویڈیو دکھائیں جس میں ہم نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں رفع دین نہ کرنے کا ذکر موجود ہے۔